بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن کچھ اوقات اور راتیں خاص ہوتی ہیں جن میں اگر عبادت کی جائے ان کا ثواب عام دنوں کی نسبت زیادہ ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں شب برات کی رات کو عبادت کیسے کرنی ہے آپ کو بتایا جائے گا۔ شب برات کی نفل نمازیں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں 70,000 بھی حاجتیں ہوں گی وہی پوری ہو جائیں گی۔ مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، جو شب برات کی رات آتی ہے اس رات مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے، ان 6 رکعت نمازوں کا مکمل طریقہ بتانے والے ہیں۔ ناظرین، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ میرے ساتھ حجرہ سے نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت بقیع میں پایا، وہاں مومن مردوں، مومنہ عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیا کی حاجت میں ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا عائشہ میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور اس کا یہ شبان 15ویں رات ہے۔ اللہ نبی کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزادی فرماتا ہے، اور اس رات اللہ مشرق کینہ رکھنے والا، پجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں کرتا۔ 15 شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت ڈیٹ تاریخ بدل جاتی ہے، اسلامی مہینے میں 15 شعبان کی رات آتی ہے، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے تو وہ 6 رکعت کس طرح سے ادا کرنی ہے اس طریقہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد آپ اطمینان ہو جائیں، سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت پڑھنے ہیں، سلام پھیرنے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیرنے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیرنے ہیں۔ 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دوسرے نمازوں میں کرتے ہیں نفل نمازوں میں اس طرح آپ کو نیت کرنی ہے، اور ذہن میں ایک خیال لانا ہے ان دونوں رکعتوں کے وسیلے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر میں فراغی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، مجھے عمر دراز کرے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے، عمر میں بڑھوتری کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ باندھنے کے بعد دوسرے نمازوں میں جس طرح سے آپ سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین سورہ پڑھنے کے بعد 2 سجدے کریں، سجدے کر کے کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں بھی اس کے ساتھ کچھ سورہ ملاتے ہوئے رکوع کریں۔ رکوع کرنے کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر ٹھہرے، سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کے اس کے ساتھ کچھ سورہ ملاتے ہیں، رکوع کریں۔ رکوع کرنے کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر ٹھہریں، سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورہ ملا لیں۔ ملانے کے بعد پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ دوسری نمازوں کی طرح کرنے کے بعد جب تشہد میں بیٹھیں تشہد پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے یا کہ 2 رکعت نماز مکمل ہوگی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد ایک مرتبہ آپ سورۃ یاسین پڑھیں گے، اور سورۃ یاسین نہیں پڑھ سکتے 21 مرتبہ خود اخلاص پڑھیں گے، 21 مرتبہ پڑھیں گے،
پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان 2 رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں رفتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے حفاظت فرمائے، محفوظ فرمائے۔ ذہن میں جب رکھنی ہے، مجھے بلاؤں آفتوں مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے، میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر نیت کریں جیسے دوسرے نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیا، اسی طرح سے آپ ہر ارکان ادا کریں، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ آپ کو سورۃ یاسین یاد نہیں، آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد سورہ پڑھیں گے۔ اب 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئیں، اب لاسٹ کی 2 رکعت نماز بچے ہوئے ہیں۔ دونوں رکعتوں میں اور ذہن میں یہ رکھنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، صرف اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے، پہلے کی طرح نیت کی، میں نے 2 رکعت نفل نماز کی، منہ میرا کھانا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد اب پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کریں گے۔ یہ جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی دونوں رکعت ادا کریں گے، سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورۃ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، سورۃ یاسین یاد نہیں، قل هو اللہ احد کا سورہ ہے، 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعا نصف شعبان پڑھنی ہے، اور اگر آپ کو دعا نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعا نصف شعبان دعائیں پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد، آپ نے پڑھ لیا یا پھر سن لیا، سننے کے بعد آپ دعا کریں گے۔ دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے، یا رب العالمین، نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر درازی عطا فرما، میری عمر میں برکت فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے، یا رب العالمین، ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما، آفتوں و بلاؤں کی تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعائیں کریں گے، یا الہی العالمین، نمازوں کی برکت سے تو محتاجی، غریبی، مفلس سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد جو بھی آپ کے ذہن میں ہے، جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ عز و جل نمازوں کی برکت سے تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر رحم و کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسالت کے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھیں۔ شکریہ۔